اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لم يخلق اللہ علی ابن ابی طالب ما کان لفاطمہ کفوا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ حدیث آپ نے کثرت سے سنی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا، کوئی فاطمہ کی ہمسری کے قابل نہیں تھا، کوئی بیوی کے ہم پلہ نہیں تھا۔ اس حدیث کو ہم فقط رشتہ ازدواج کی حد تک سمجھتے ہیں، جس سے اس حدیث کا معنی محدود ہو جاتا ہے، اس حدیث کا مطلب محدود ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث دو طرفہ ہے۔ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا بھی کوئی کف نہیں تھا، جناب زہرا نہ ہوتی تو مولا علی کا بھی کوئی کف نہیں تھا۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ مولا علی نے جناب زہرا کے بعد اور شادیاں بھی تو کی، تو کیا وہ محترم خواتین مولا علی کا کف نہیں تھی؟ کف کا ایک رائج معیار جو ہمارے معاشرے میں قائم ہے، جو کہ بہت سارے پہلوؤں سے غلط ہے، باطل ہے اور ناجائز ہے، جس طرح سے رنگت کی شرط رکھنا، علاقائیت کی شرط رکھنا، قومیت کی شرط رکھنا، لسانیت کی شرط رکھنا، یہ بہت سارے پہلوؤں سے غلط ہے اور باطل معیارات ہیں۔ کف ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے، ازدواج کے رشتے میں کف کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے کف کے اپنے خود ساختہ معیارات قائم کر لیے ہیں۔ آبائی معیارات کے مطابق شادی کرتے ہیں، علاقائی اصولوں کے مطابق شادی کرتے ہیں، رسمی شادی کرتے ہیں۔ شادی کے لیے سب سے پہلا سوال ہی یہی کیا جاتا ہے کہ پیسے کتنے کماتا ہے۔ اگر 1 لاکھ کماتا ہے تو وہیں پر رشتہ ڈن، وہیں پر رشتہ فکس ہو جاتا ہے، اس سے آگے کوئی اور سوال ہی نہیں ہوتا۔ شادی کے لیے یہ نہ پوچھیں کہ پیسے کتنے کماتا ہے، گھر کیسا ہے، بنگلہ کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، بینک بیلنس کیا ہے، بلکہ یہ پوچھیں کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی ذہنیت کیسی ہے، عزت و وقار دیکھیں، نہ کہ مادیت پر پرکھیں۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ مال دے کر رشتہ قائم کرتا ہے تو اللہ ان کے گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے اور ان کو مال کے حصے کر دیتا ہے۔ مال سے ہی رشتہ جڑتا ہے اور مال سے ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ جس بنیاد پر رشتہ قائم کرتا ہے اللہ ان کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مال دے کر رشتہ قائم کرتا ہے تو مال سے ہی رشتہ جڑتا ہے اور مال سے ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر بندہ کسی بھی موقع پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سہارا لے تو اللہ اس کو اسی کے ذریعے رسوا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ازدواج کا رشتہ ایسا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے خدا کو بھول گیا ہے تو وہ اسی بیوی کے خاطر رسوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، وہ اسی بیوی کے خاطر رسوا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ مال کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا تو وہ دنیا کے ہاتھوں رسوا ہوگا۔ جو بندہ جس وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے وہ اسی کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے۔ کئی مثالیں ہمیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بہت باعزت گھرانے ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اس گھر کے اندر دلہن آتی ہے تو ان کی عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، ان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیونکہ دلہن کو الہی معیارات پر نہیں لاتے، غیر الہی معیار پر لاتے ہیں۔
اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق مادیت کی اینک پہن کر لاتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، سونا کتنا ملے گا، بینک بیلنس کتنا ہوگا، پراپرٹی کتنی ملے گی، بینک بیلنس کتنا ہوگا۔ اور تعجب اس بات کا ہے کہ دلہن کو غیر الہی معیارات پر لاتے ہیں اور دلہن سے دیندار ہونے کی امید کرتے ہیں کہ ہماری دلہن نمازیں بھی پڑھے، ہماری دلہن روزے بھی رکھے، ہماری دلہن عبادت بھی کرے، ہماری دلہن پردہ بھی کرے، ہماری دلہن خدمت بھی کرے۔ ارے بھائی، اپنی دلہن لا کس معیار کر رہے ہو اور اس سے توقع کیا کر رہے ہو؟ لایا کس بنیاد پہ ہے اور اس سے امید کیا کرتے ہو؟ لایا اسے جہیز کی وجہ سے، لایا اسے سونے کی وجہ سے، لایا اسے بیلنس کی وجہ سے، لایا اسے گاڑی کی وجہ سے، لایا اسے پراپرٹی کی وجہ سے۔ نہ اس کا کردار دیکھا، نہ اس کی شخصیت دیکھی، نہ اس کی ذہنیت دیکھی، نہ اس کی پاکیزگی اور عفت دیکھی۔ اور تقاضا کیا کرتے ہو کہ یہ دینی فرائض بھی انجام دے، گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کرے اور ہماری خدمت بھی کرے۔ ایسے معجزے آج کل نہیں ہوتے۔ آپ جس بنیاد پر رشتہ قائم کرتے ہیں پھر اسی کی امید بھی رکھیں گے۔ جس بنیاد پر آپ رشتہ قائم کرتے ہیں شادی دین کے اصولوں کے مطابق کریں۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ مرد جب عورت شادی کرتا ہے اس میں 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ 4 چیزیں دیکھ کر مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز فقط شرعی ہے، ایک چیز الہی ہے، ایک چیز دینی ہے، باقی سب غیر الہی ہیں، مغربی ہیں، ہندی ہیں، رسمی ہیں، سماجی ہیں۔ فقط ایک چیز الہی ہے ان 4 میں سے۔ کون سی 4؟ اللہ مالہا و اللہ دینہا و اللہ جمالہا و اللہ حسبہا و نسبہا۔ مرد جب کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو یا اس کا مال دے کر شادی کرتا ہے، یا اس کا دین دے کر شادی کرتا ہے، یا اس کا حسن و جمال دیکھتا ہے، یا اس کا حسب و نسب دیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری شادی ہے، تم مومنوں کی شادی ہے، نہ مال دیکھو نہ جمال دیکھو، فقط اس کے اندر دین دیکھو کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں، اس کی شخصیت دینی ہے یا نہیں، دین دیکھو فقط۔ اور جو مال و جمال دے کر رشتہ قائم کرتے ہیں خدا انہی عورتوں کے ذریعے ان خاندانوں کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ جو بے دین خوبصورت چہرے ہیں عورتوں کے جن کے اندر دین نہیں ہوتا، ان کے بارے میں بہت خوبصورت تعبیر بیان کی ہے رسول اللہ نے کہ یہ کون ہیں، کہ یہ جو بے دین خوبصورت چہرے، بے دین خوبصورت عورتیں ہیں جن کے اندر دین نہیں ہوتا، یہ کون ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بے دین خوبصورت چہرے عورتوں کے یہ گندگی کے ڈھیر پر، گندے نالے پر، گٹر پر اگا ہوا پھول ہیں۔ یہ گندگی کے ڈھیر پر، گندے نالے پر، گٹر پر اگا ہوا پھول ہیں۔ یہ بے دین خوبصورت چہرے عورتوں کے جن کے اندر دین نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو گندگی کے ڈھیر سے، گندے نالے سے، گٹر سے پھول توڑ کر دیا جائے، پھولوں کا گلدستہ بنا کر دیا جائے، وہ اسے سونگنا بھی پسند نہیں کرتا، اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے کہ یہ آلودہ ہے، ان کے اندر جراثیم ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بے دین خوبصورت چہرے یہ گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا پھول ہیں، ان سے دور رہو، ان سے اجتناب کرو، ان سے پرہیز کرو، یہ تباہی ہے تمہارے لیے اور تمہارے خاندان کے لیے، ان سے دور رہو۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کسی نے اس بے دین خوبصورت چہرے سے، اس گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے پھول سے شادی کر لی، اس کی نسل تباہ ہے، اس کا خاندان برباد ہے، جس نے اس گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے پھول سے شادی کر لی۔ یہ قانون بیان کیا رسول اللہ نے۔ ایک دن رسول اللہ نے امتحان لیا، ٹیسٹ کیا اپنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تمام اصحاب کا، جس میں بہت بڑے بڑے اصحاب بھی رسول اللہ کے بیٹھے تھے، سینئر، وہ سارے موجود تھے، ان کا ٹیسٹ لیا، ان کا امتحان لیا، ان کی دین شناسی کا اور دین فہمی کا امتحان لیا، رٹا نہیں پوچھا، کیونکہ اس وقت وہاں پر بہت سارے ایسے موجود تھے جنہوں نے قرآن کی بہت ساری آیتیں رٹی ہوئی تھی، حافظ تھے، کیونکہ رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ فقط طوطے بنے، آپ دیکھنا چاہتے تھے ان کو کوئی دین کی سمجھ آیا ہے یا نہیں، کوئی بات ان کے پلے بھی پڑی ہے یا نہیں، ان کی دین شناسی کا، دین فہمی کا امتحان لیا، معلومات کا امتحان نہیں لیا، ان کی فہم کا امتحان لیا۔ پوچھا مسلمانوں بتاؤ، موضوع سوال خواتین کی، مردوں سے خواتین کے بارے میں سوال کیا، آپ بھی جا کر اپنی خواتین سے یہ سوال کریے گا۔ پوچھا کہ بتاؤ مسلمانوں، ایک عورت، ایک خاتون
اس کے لیے وہ کون سی حالت ہے جس حالت میں وہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ ایک عورت، ایک خاتون، اس کی وہ کون سی حالت ہے جس حال میں وہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ کے اصحاب کو سوال سمجھ میں آ گیا تھا، جواب سمجھ نہیں تھا آیا، یہ نہیں کہ چپ رہے، خاموش رہے، سب نے جواب دیا۔ کسی نے کہا نماز میں، کسی نے کہا مصلی پر، کسی نے کہا عبادت میں، جو سنا تھا تکے مارنے گئے، لیکن کسی نے صحیح جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ نے تو نہیں دیا، کہا کہ سال ہر سال سے میں نے تم لوگوں کو دین پڑھایا ہے، سینئر اصحاب ہو، تم بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے ہو، تو میں نے تو ایک سادہ سی بات پوچھی ہے تم سے، ایک سادہ سا سوال کیا ہے تم لوگوں سے، خود غور کرو، خود فکر کرو، نہیں بتایا۔ سوال بنا جواب کے رہ گیا۔ یہ سوال انہوں نے اٹھے اور آ کر اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی اپنی عورتوں سے، اپنی اپنی بیویوں سے یہ سوال پوچھا کہ ایک عورت، ایک خاتون، اس کی وہ کون سی حالت ہے جس حالت میں وہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ سوال گردش کرتا رہا، گردش کرتا رہا، گردش کرتے کرتے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام تک جب پہنچا۔ اب مقام زہرا سمجھیے گا، جناب فاطمہ زہرا نے جواب دیا، فرماتی ہیں کہ ایک عورت، ایک خاتون کی سب سے بہترین حالت، جس حالت میں وہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، جب وہ اپنی چار دیواری میں ہوتی ہے۔ ایک عورت کی سب سے بہترین حالت اللہ کے اپنے گھر کے اندر ہونا ہے، اپنی چار دیواری کے اندر ہونا ہے۔ اس حدیث کو تشریح کی ضرورت ہے، یہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ یہ نہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہو، گھر میں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہی ہو، گھر میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہی ہو، گھر میں بیٹھ کر موبائل میں لگی ہو، ناچ گانا کر رہی ہو، یہ قریب قریب حالتیں نہیں ہیں۔ ایک عورت کے گھر میں رہنے کا ایک معنی ہے، گھر میں رہنے کا ایک مطلب ہے۔ گھر میں رہنے کا جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے دینی فرائض ہیں اور گھریلو ذمہ داریاں ہیں جو اس نے ادا کرنی ہیں، جو اس نے نبھانی ہیں، جو کہ آج کل ہماری خواتین کو نہیں بتائی جاتی ہیں، نہیں سکھائی جاتی ہیں کہ تمہاری دینی فرائض کیا ہیں، تمہاری گھریلو ذمہ داری کیا ہیں۔ یہ دراصل ان کو نہیں کیا جاتا، انہیں بس یہ بتایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے آگے جا کر لڑائی کیسے کرنی ہے، تو نے آگے جا کر جھگڑا کیسے کرنا ہے، تو نے شوہر کو قابو کیسے کرنا ہے، تو نے اپنی بات کیسے منوانی ہے، تو نے آگے سے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں اسے سکھائی جاتی ہیں، لیکن اسے دین شناسی کا اور خاندان سازی کا درس نہیں دیتے۔ یہ الگ سے موضوع ایسے کھولیں گے کسی اور گفتگو میں۔ اب انہیں جواب مل گیا، یہ جواب لے کر آئے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمیں جواب مل گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ کیا جواب ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک عورت کی سب سے بہترین حالت وہ ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، اس وقت وہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا سچ بتاؤ کس سے پوچھا ہے؟ یہ تمہارا اپنا جواب نہیں ہے، کیونکہ تم سب کو تو میں جانتا ہوں کتنے پانی میں ہوتے ہو، یہ تمہارا اپنا جواب نہیں ہے۔ اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بیٹی سے پوچھا ہے۔ کہنے لگے یہ ہم نے آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام سے پوچھا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی جو آپ اکثر ہمیشہ سنتے بھی رہتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے تن کا حصہ ہے، فاطمہ میری بیٹی نہیں میرے تن کا پارا ہے۔ یہ اس وقت رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی۔ آج ذاکرین اور خطبہ مجلسوں کی مجلسیں اس حدیث پر پڑھ دیتے ہیں، قصیدوں کے قصیدے، رباعیاں پڑھ دیتے ہیں، لیکن کسی کو اس کا شان نزول معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس وقت آپ بھی جا کر اپنی خواتین سے یہ سوال کریے گا، پوچھیے گا، اگر جس کی بیوی نے جواب دے دیا تو اللہ کی بارگاہ میں دو سجدے کرے کہ چلو کچھ نہ کچھ اس کے اندر دین کی فہم موجود ہے، کچھ نہ کچھ اسوہ زہرا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ کون زہرا؟ وہ زہرا، اس کی کو کم کرتا۔ ایک دن رسول اللہ ایک نابینا شخص کو لے کر آئے اپنے گھر کے دروازے پر اور آ کر درود پڑھا، سلام پڑھا، کیونکہ رسول اللہ جب بھی در زہرا پر آتے تھے آ کر درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ جب بھی آتے در زہرا پر
آ کر درود پڑھتے، سلام پڑھتے، جناب زہرا آواز پہچان لیتی ہیں اور آ کر دروازہ کھول دیتی ہیں، کیونکہ بی بی زیارت رسول اللہ کی عاشق تھیں۔ خود فرماتی ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تلاوت قرآن، ایک زیارت رسول اللہ، اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، لہٰذا زیارت رسول اللہ کی عاشق تھی بی بی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، رسول اللہ ایک نابینا کو لے کر آئے، آ کے دروازے پہ درود پڑھا، سلام پڑھا، جناب زہرا دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ جب کھولا، سامنے منظر کیا تھا؟ بالکل سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں اور ساتھ ایک نابینا شخص جو آنکھوں سے مادرزاد محروم ہے، جس کو مدد کروانے کے لیے رسول اللہ لے کر آئے تھے، اس کی کچھ مدد کروانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی بی بی نے رسول اللہ کو دیکھا، پیچھے ہٹی، دروازے کے پیچھے ایک پردہ لگا تھا، اسے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، وہ پردہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اب ظاہر والد سے پردہ تو نہیں کر رہی تھی، والد کے شوق میں آئی تھی دروازے پر، والد کی تو زیارت کے لیے آئی تھی۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں، بیٹی آپ اپنے آپ کو ڈھانپ رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو لپیٹ رہی ہیں؟ کہا بابا اس لیے کہ آپ کے ساتھ ایک نامحرم مرد کھڑا ہے۔ کہا بیٹی یہ نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ جناب زہرا فرماتی ہیں، بابا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں۔ بابا میں تو اسے دیکھ رہی ہوں۔ بابا وہ دیکھ نہیں سکتا، اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر اس میں سونگھنے کی صلاحیت تو موجود ہے۔ ممکن ہے میرے بدن کی مہک اس کے ناک تک جا پہنچے، اور زہرا پسند نہیں کرتی کہ زہرا کے جسم کی خوشبو بھی کسی نامحرم تک جا پہنچے۔ یہ ہے زہرا، یہ ہے مقام زہرا۔ درود پڑھیں شان زہرا پر ایک ساتھ۔ آج کل خواتین باقاعدہ میک اپ کر کے، بناؤ سنار کر کے، تیار ہو کر باہر جاتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، پرفیوم لگا کر جاتی ہیں کہ جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھ لے، کم از کم سونگ لے کہ میں نے پرفیوم کون سا لگایا ہے۔ لباس ایسا پہنے گی، لباس کا رنگ ایسا پہنے گی جو نامحرم کی نگاہیں کھینچتا ہے اپنی طرف، اور پھر آ کر مجلس زہرا میں روئیں گی بھی۔ تمہارے ان آنسوؤں کا بی بی کو کیا فائدہ جب تمہاری زندگی میں اسوہ زہرا شامل نہیں۔ جناب زہرا کو ایسی عورتیں نہیں چاہیے جو گلی محلے اور بازاروں کی رونق بنتی ہیں، جو گلی محلے اور بازاروں کو آباد کرتی ہیں اور آ کر مجلس حسین بھی آباد کرتی ہیں۔ یہ جو خواتین پرفیوم لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، مرد کا خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ کہا بھی گیا ہے کہ جب مرد خوشبو لگائے، خصوصاً جب عبادت کے لیے جاتا ہے تو مسجد میں خوشبو لگا کر جائے۔ رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، جس میں سے پہلی یہ خوشبو ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ سے پوچھتا کہ آپ کے لیے کیا ہدیہ لاؤں، تو آپ اسے خوشبو کا کہتے تھے، کیا تحفہ لاؤں؟ اگر کوئی پوچھتا تو آپ خوشبو کے ہدیے کو ترجیح دیتے تھے۔ لہٰذا مرد کا خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ لیکن روایت میں ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگائے اور خوشبو لگا کر بازار میں جائے اور اس کے جسم کی بازار کے اندر جو خوشبو ہے وہ کسی نامحرم تک جا پہنچے، بے شک اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، حجاب میں ہے، لیکن اس کے جسم کی، اس کے لباس کی خوشبو کسی نامحرم تک جا پہنچی تو یہ زناکار عورتوں میں شمار ہوگی، یہ زانیہ لکھی جائے گی۔ بے شک اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، حجاب میں ہے، لیکن اس نے خوشبو لگا کے اپنے اندر کشش پیدا کر لی، دوسروں کی نگاہیں اس نے اپنی طرف کھینچ لی، یہ پرکشش بن گئی۔ عورت پرکشش بنے، یہ جو عورتیں کرتی ہیں میک اپ بناؤ سنار کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، تاکید ہے، آپ میک اپ کریں، بناؤ سنار کریں، لیکن فقط اپنے شوہر کے لیے۔ عورت فقط اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنار کر سکتی ہے، کیونکہ بناؤ سنار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت کشش بنتی ہے، عورت اپنے وجود کے اندر کشش پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ کشش نامحرموں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کر رہی ہے تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ عورت فقط اپنے شوہر کے لیے تیار ہو سکتی ہے، میک اپ کر سکتی ہے، یہ سب کچھ، لیکن آج کل یہ کام الٹ ہو گیا ہے۔ عورتیں جب باہر جاتی ہیں، بازار میں جاتی ہیں تو میک اپ کر کے تیار ہو کر جاتی ہیں کہ جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھے، اور گھر میں آتے ہی سب کچھ دھو دیتی ہیں، سب کچھ اتار دیتی ہیں کہ شوہر نہ دیکھ لے۔ اگر گھر سے باہر جائیں گی، میک اپ کر کے، بناؤ سنار کر کے، تیار ہو کر، پرکشش کپڑے پہن کر جائیں گی، اور گھر میں آتے ہی وہی منگنی والی حالت
बना लेंगे कि शोहर देखते ही डर जाए, देखते ही घर से भाग जाए। अगर ये नए कपड़े पहन कर जाएगी, नया जोड़ा पहन कर जाएगी, नया सूट पहन कर जाएगी, तो किसी बाजार में पहन कर जाएगी, किसी शादी ब्याह में पहन कर जाएगी, किसी फंक्शन में पहन कर जाएगी, किसी प्रोग्राम में पहन कर जाएगी, और घर आते ही सबसे पहला काम क्या करेगी? वो नया सूट पुरकशिश कपड़े उतार कर वही मलंगनी वाला चोला पहन लेगी कि अब शोहर ने देखना है। जिसके लिए जायज़ है ये सब करना, उसके सामने खौफनाक हालत में रहती हो। जिसके लिए जायज़ है उसके सामने चुड़ैल बन के रहती हो, और जब घर से बाहर निकलती हो हूर बन के निकलती हो। जब घर से बाहर निकलती हो तो इस तरह से निकलती हो कि निखर जाती हो, हूर परी बन जाती हो। फिर तो तुम्हारे अंदर से वो खूबसूरती भी निकल आती है जो तुम्हारे अंदर होती भी नहीं, और शोहर से जो होती है वो भी छुपा लेती हो। जब घर से बाहर जाती हैं तो बनाव संवार करके मेकअप करके तैयार होकर निकलती हैं कि जिसने नहीं देखना वो भी देखे। ना महरमों की निगाहों का मरकज बनती हैं, अपनी तरफ निगाहें खींचती हैं ना महरमों की। ये नाजायज़ है, ये हराम है। औरत फ़कत अपने शोहर के लिए बनाव संवार कर सकती है, तैयार हो सकती है, ताकि उसके शोहर की रग़बत अपनी ज़ौजा के अंदर हो, दूसरी औरतों की तरफ उसकी रग़बत नहीं जाए। ना कि औरत घर से बाहर निकले तो तैयार होकर निकले, मेकअप करके निकले, बनाव श्रृंगार करके निकले, इस तरह से निकले कि जब निकले पूरा मोहल्ला उसके पीछे लगा हो। बाहर सारा मजमा खड़ा है, वो तो इसीलिए तो खड़ा है, वो तो बाकायदा बाजमात नियत करके देखते हैं। इस्लाम में तो औरत की इस कदर हया का हुक्म है कि आप दूसरी औरतों के अंदर भी पुरकशिश बनकर नहीं जा सकती। इस कदर इस्लाम औरत की हया का हुक्म देता है कि आप दूसरी औरतों के अंदर भी पुरकशिश बनकर नहीं जा सकते। यहाँ पर जो बाज़ मासूम ख़वातीन, सादा लोग ख़वातीन, बोली वाली ख़वातीन आगे से जवाज़ पेश करती हैं, पर्दा ना करने की दलील देती हैं कि इंसान का अपना आप ठीक होना चाहिए, इंसान को खुद को ठीक होना चाहिए, इंसान का अपना दिल साफ़ होना चाहिए, अपनी आंखें इंसान की साफ़ होनी चाहिए। आप किस किस की निगाहों को रोकोगे, आप किस किस की निगाहों को पकड़ेंगे, आप अपनी आंखें साफ़ हों। मैं आपको फ़कत इतना कहना चाहूँगा, क्या तुम्हारा दिल जनाब ज़हरा से ज़्यादा साफ़ है? क्या तुम्हारी आंखें जनाब ज़हरा से ज़्यादा पाक हैं जो नाबीना से ख़ुद को छुपाती है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी पाकीज़गी आ गई है कि तुझे महरम में और ना महरम में फ़र्क ही नहीं रहा, तुझे महरम में और ना महरम में तमीज़ ही नहीं रही? वो बीवी जो नाबीना से ख़ुद को छुपाती है। इन्हीं ख़वातीन के बारे में मौला अली ने नहजुल बलागा में एक खुतबा दिया है, अगर बुरा ना माने तो खुतबा पढ़ दें। मौला अली ने नहजुल बलागा में एक खुतबा पढ़ा है। मौला अली के ये नुस्खे हैं नहजुल बलागा में, ये मौला अली के मुश्किल कुशाई के नुस्खे हैं। अभी हम कहते हैं ना मौला अली मुश्किल कुशा हैं। कैसे मुश्किल कुशा हैं? जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, किसी मुश्किल में गिर जाते हैं, फिर मौला को पुकारते हैं, मौला आते हैं, हमारी मदद करते हैं ना। मुश्किल कुशा वो नहीं होता जो पुकारने पर फिर आए। मुश्किल कुशा वो होता है जो मुश्किल आने से पहले बता दे कि ये मुश्किल तुझे पेश आने वाली है, ये मुश्किल तुझे पेश आ सकती है और ये इसका राह हल है। मुश्किल कुशा वो होता है। मौला अली तमाम मुश्किलात का राह हल बता कर गए हैं कि ये मुश्किलात तुझे पेश आएंगी और इस वजह से पेश आएंगी। फिर भी हम मुश्किलात का क्यों शिकार हैं? क्योंकि मुश्किल कुशा के नुस्खों से दूरी है, मुश्किल कुशा के नुस्खों से दूरी है। वो एक शेर भी है ना, शायद सुल्तान बाहू का है, वो कहते हैं कि पीर बनायो पीड़ ना जावे, उस पीर तू की लेना हो। पीर बनाता है इंसान की पीड़ ख़त्म हो, इंसान का दर्द ख़त्म हो, इंसान की मुश्किल ख़त्म हो, उसका पीर उसे मुश्किलात से निकाले, उसका दर्द ख़त्म करे, उसकी पीड़ ख़त्म करे। पीर बना लिया, पीड़ भी जारी है। उस पीर का क्या करें हम? मुर्शद चुनियो और शाद ना हो, उस मुर्शद तू की लेना हो। मुर्शद चुनता है इंसान के इरशाद हो, मुर्शद भी चुन लिया और इरशाद भी नहीं हुआ। उस मुर्शद का क्या करें हम? मौला अली वाहिद वो पीर हैं, वाहिद वो मुश्किल कुशा हैं, वाहिद वो मुर्शद हैं जो तमाम मुश्किलात का राह हल मुश्किलात के आने से पहले बता कर गए हैं। ये खुतबा मौला अली ने दिया जंग जमल के बाद, क्योंकि जंग जमल के पीछे एक औरत की साजिश थी, एक औरत का जहन इस्तेमाल हुआ था। तो सुनिए आपने जंग जमल, आज खुतबा भी सुनिए, क्योंकि एक औरत के हुक्म पर सब आंखें बंद करके
جنگ کرنے نکل پڑے. تو عورتوں کی مذمت میں مولا علی نے یہ خطبہ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ معاشرت الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول. اے لوگوں، عورتیں ایمان میں ناقص ہوتی ہیں اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں. فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهُنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصِّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَیضِهِنَّ. اور ان کے ایمان میں ناقص ہونے کی دلیل یہ ہے، ان کے ایمان میں ناقص ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں اپنے خاص ایام میں، خاص دنوں میں اللہ کا روزہ، نماز، عبادت یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ان کے ایمان میں ناقص ہونے کی دلیل ہے، ایمان میں ناقص ہونے کا یہ ثبوت ہے. پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا نُقْصَانُ عَقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ أَمْرَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ. اور فرماتے ہیں کہ ان کے ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. یہ ان کے عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا نُقْصَانُ حَظُوظِهِنَّ فَمَوَارِثُهُنَّ عَلَى الْإِنصَافِ مِنْ مَوَارِثِ الرِّجَالِ. فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جو وراثت میں حصہ ہے وہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے، وراثت میں ان کا حصہ آدھا ہوتا ہے مردوں سے. اب اس بات کی طرف غور کریے گا جس کے لیے خطبہ پڑھا. فَاتَّقُوا شِرَارِ النِّسَاءِ وَكُونُوا مِنْ خَيَارِهِنَّ عَلَى حَاضِرٍ. فرماتے ہیں کہ بری عورتوں سے ڈرو. کیوں بری عورتوں سے ڈرو؟ پھر فرماتے ہیں کہ اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہو. یہ نہ ہو کہ اچھی عورتوں کے بھی طواف کرو، اچھی عورتوں سے بھی پرہیز کرو. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ. اور عورتوں کی اچھی باتیں بھی نہ مانو. اگر تم نے آج ان کی اچھی باتیں مانی، کل تو تجھے ان کی بری باتیں بھی ماننی پڑیں گی. اگر تم نے آج انہیں بازار میں آنے کی اجازت دے دی، کل کو یہ میلے میں جانے کی اجازت بھی مانگے گی. عورتوں کی اچھی باتیں بھی نہ مانیں، کل کو یہ تجھے بری باتیں بھی منوائیں گی. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اچھی باتیں اگر کوئی عورت کر بھی دیتی ہے اچھی بات تو مان لیں، لیکن اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ تیری وجہ سے میں نے یہ بات مانی ہے. عورت کیونکہ احساساتی ہوتی ہے، اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، احساسات کا مجموعہ ہوتی ہے. وہ ایک مومن بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ ہر وقت گھر میں جھگڑا رہتا ہے، لڑائی رہتی ہے. میں اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا ہوں، وہ سمجھتی نہیں ہے. تو کہا یہی تو غلط کام کرتے ہو جو اسے سمجھاتے ہو. بندہ خدا عورت کو، خاتون کو اللہ نے سمجھنے کے لیے پیدا تو نہیں کیا. تم اسے آگے سے منطق پڑھاتے ہو، فلسفہ سمجھاتے ہو، آگے سے دلائل دیتے ہو، موٹیویشنل لیکچر دیتے ہو، اسے یہ فزکس اور کیمسٹری کے لیکچر دیتے ہو. اسے کیا سمجھ؟ اس لیے تو اوپر سے یہ گزرتی ہیں ساری باتیں. وہ احساسات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر احساسات ہیں. اسے یہ دلائل نہ دو، اسے یہ تجارتی اصول، تجارتی مسائل نہ بتاؤ کہ میں باہر سے کتنا مشکل سے پیسہ کما کر لاتا ہوں، تجھے پرواہ بھی نہیں ہے. وہ اس کی پرواہ کرے گی بھی نہیں. آپ چاہے پیسہ باہر سارا دن گرمی میں کام کر کے لائیں، یا درختوں سے توڑ کر لائیں، یا کسی سے قرض مانگ کر لائیں، یا کسی سے اٹھا کر لائیں ادھار، وہ اس چیز سے اسے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چیزیں یہ آپ سے، یہ دلائل، یہ لیکچر آپ سے مانگتی ہی نہیں. وہ کیا مانگتی ہے؟ آپ سے چند محبت آمیز الفاظ، احساسات مانگتی ہے. آپ اس کے احساسات سمجھو، اس کے احساسات کے قدر بنو، اس کے احساسات اس کے سامنے رکھو. فقط یہ مانگتی ہے آپ سے سستی چیز. وہ اور چیز مانگتی ہے، آپ اور چیز اس کے سامنے لا کے رکھتے ہو. وہ احساسات مانگتی ہے، آپ دلیلیں اس کے سامنے لا کے رکھتے ہو. اس کے بلا سر یہ دلیلیں کیا. وہ اتنا تنگ ہوتی ہے، بور ہوتی ہے، تھکتی ہے. عورت کا سر درد کرتا ہے جب مرد عورت کو سمجھانا شروع کرتا ہے. وہ فوراً اٹھتی ہے، فریج کھولتی ہے، گولی نکالتی ہے، نکال کے کھا لیتی ہے جواباً. اسے یہ دلائل نہ دو، اسے یہ سب نہیں چاہیے. وہ کیا مانگتی ہے آپ سے؟ احساسات. اس کے اگر عورت غصے میں بھی ہے، جذبات میں بھی ہے، آپ فقط اتنا کہہ دو کہ جو کچھ اس نے بنایا ہے، جیسا بھی پکایا ہے، وہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے کیسا پکایا ہے، کیونکہ اس سے بھی نہیں کھایا جا رہا. آپ فقط کہہ دو کہ بہت اچھا ہے، اس کا سارا غصہ، ساری لڑائی، سارا جھگڑا اس کا ختم ہو جائے گا. پہلے روز کہتی تھی کہ ماں باپ کے گھر جانا ہے، جب سے آپ نے کھانے کی تعریف شروع کی ہے کہتی ہے وہاں جانے کی بھی آپ ضرورت نہیں ہے. اتنا چاہیے اسے بس. لیکن جب آپ سے احساسات اس کے سامنے نہیں رکھتے، اسے سمجھاتے ہیں. یہ تو کبھی انبیاء کے، معصومین کے کہنے پر نہیں سمجھی. وہ سنایا آپ نے واقعہ مولا علی کا کہ مولا علی کی عدالت میں دو خواتین آئیں ایک بچہ لے کر.
ایک بچہ لے کر دو خواتین آئیں، ایک کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے۔ مولا علی نے پہلے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ ایک بچہ ہے، یہ دو ماؤں کا نہیں ہو سکتا، بہت سمجھایا، جیسے عرض کیا انہیں سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی، پہلے بہت سمجھایا، بہت دلائل دیے کہ یہ ایک بچہ ہے، یہ دو ماؤں کا نہیں ہو سکتا، تم میں سے جس کا ہے وہ سچ بتا دے، جس کا نہیں ہے وہ چھوڑ دے، لیکن نہیں مانی، مجال ہے وہ ٹس سے مس بھی ہوئی ہوں۔ پھر مولا نے ان کے احساسات سے کام لیا، ان کے جذبات سے کام لیا، غلام کو کہا جاؤ تلوار لاؤ۔ پوچھنے لگی تلوار کیا کریں گے؟ کہا کہ تم دونوں کے دعوے دار ہو کہ بچہ ہمارا ہے، ایک کہتی ہے میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے، تو میں بچے کو بیچ میں سے کاٹ کے آدھا ایک کو دے دیتا ہوں، آدھا دوسری کو دے دیتا ہوں۔ تو اس میں سے ایک عورت اٹھی اور آ کر فوراً مولا کے پاؤں پڑ گئی، کہنے لگی یا علی یہ میرا نہیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں، آپ یہ بچہ اس کو دے دیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ مولا نے وہ بچہ اٹھایا اور اسی کو دے دیا، کہا یہ ماں ہے۔ دوسری نہیں اٹھی، وہ ریلیکس ہو کر بیٹھی رہی، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس کا تھا جو نہیں۔ لہٰذا آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ بات نہیں سنتی، یہ بات نہیں مانتی، یہ تو ان کی فطرت ہے، یہ ان کی فطرت کے اندر ہے، یہ ان کی فطرت کے اندر ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، انہیں کے احساسات سے کام لیں، ان کے احساسات ان کے سامنے رکھیں اور کوئی بات بھی آپ منوا لیں۔ عورتوں کا بہت اہم کردار ہے اسلام کے اندر، ان عورتوں نے اپنی پوری نسلیں کٹوا دی اسلام کی راہ میں، اپنی پوری نسلیں اسلام کی راہ میں دے دی۔ لیکن اگر یہ عورت اپنے آپ کو سمجھ جائے، اپنے اندر عملی شخصیت پیدا کر لے، فکری شخصیت پیدا کر لے، تو عورت کا اسلام کے اندر بہت اہم کردار ہے۔ جب عبد الملک ابن مروان اور اس کا بیٹا ولید یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے ظلم عادت کے طور پر نہیں کیا، اس نے ظلم سیاست کے طور پر کیا۔ جو پہلے سے بنو امیہ کے خاندان کی پہچان تھی ظلم و ستم کرنا، اس نے ظلم سیاست کے طور پر کیا۔ عبد الملک ابن مروان نے، مروان کے بیٹے نے، حکومت میں آتے ہی تمام ادارے اس نے نئے سرے سے بنائے، فوج اس نے نئے سرے سے تشکیل دی، پولیس اس نے نئے سرے سے بنائی، تمام ادارے اس نے نئے سرے سے بنائے اور نئے سرے سے ظلم و ستم کا آغاز کیا۔ ایک میں فقط آپ کو اس کا ظلم بتاتا ہوں، اس نے اپنی فوج کا جرنیل چننا تھا، اسے اپنی فوج کا جرنیل چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے جرنیل کے لیے کوئی کوالٹی ہونی چاہیے، کوئی قابلیت ہونی چاہیے، کوئی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، کوئی اس کے اندر جنگی مہارت ہونی چاہیے، کوئی سالاری کے جوہر ہونے چاہیے۔ تو اس نے مقابلہ رکھا کہ جو جرنیل بننے کے مدعی ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اپنا نام لکھوائیں۔ سینکڑوں کینڈیڈیٹ تھے، اس نے ان کے نام لکھے، ان کے ٹیسٹ لیے، ان کا امتحان لیا، جس میں سے آدھے فیل ہو گئے، آدھے پاس ہو گئے۔ جو آدھے پاس ہو گئے اس نے دوبارہ سے ان کا امتحان لیا، لیکن یہ امتحان اس طرح سے نہیں لیتا تھا جس طرح سے آج کی فوج کے لیے ہے، کب دیکھتے ہیں، چھاتی دیکھتے ہیں، وزن کرتے ہیں، دوڑ دیکھتے ہیں، فٹنس دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ معیار نہیں تھا، یہ ظلم و ستم کا امتحان لیتا تھا۔ بے گناہوں کو لائن میں کھڑا کر کے کہتا تھا انہیں قتل کرو۔ جو آگے سے پوچھ لیتا کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، اسے کہتا فیل ہو۔ جو آگے سے سوال کر لیتا کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، اسے کہتا تم فیل ہو۔ لیکن جو بنا پوچھے تلوار اٹھا کے سر قلم کر دیتا، کہتا یہ پاس ہے، اس کے اندر کوالٹی موجود ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اپنا امتحان سخت کرتا گیا، مشکل کرتا گیا۔ آخر میں ظاہر ہے کہ 5 سے 3 افراد بچے۔ اس کا اس نے امتحان یہ لیا کہ ان کا اپنا خاندان ان کے سامنے لا کر کھڑا کیا، ان کا اپنا خاندان ان کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ پہلے ان سے پوچھا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے۔ جب انہوں نے پہچان لیا تو کہا اب آخری امتحان ہے، آخری ٹیسٹ ہے، اب تلوار اٹھاؤ اور ان کے سر قلم کر دو۔ اب ان میں سے 2 نے یہ کام کر دیا، باقی نے نہیں کیا کہ اب ہم تمہارے لیے اپنے ماں باپ والدین تو نہیں مار سکتے، اپنا خاندان تو قتل نہیں کر سکتے، لیکن 2 نے یہ کام کر دیا۔ 2 نے تلوار اٹھا کے اپنے ماں باپ، اپنے والدین، سب خاندان ختم کر دیا۔ اب یہ 2 جرنیل اہم ہو گئے۔ اب اس نے 2 میں سے ایک کو چننا تھا۔ اب اس نے کیفیت دیکھی کہ کس نے زیادہ بے دردی سے مارا ہے۔ کیفیت دیکھی گئی کہ کس نے زیادہ بے دردی دکھائی، کس نے مارتے ہوئے سوچا، کس کا مارتے ہوئے ہاتھ کانپا، کس نے مارتے ہوئے ڈر ڈر کے تلوار چلائی۔ کیفیت دیکھی۔ جو اس کا جرنیل فائنل ہوا، جو اس کا جرنیل نکلا، وہ نکلا حجاج ابن یوسف۔
کئی لوگوں کے خونی امتحان لینے کے بعد، خونی ٹیسٹ لینے کے بعد اس نے اپنی فوج کا جرنیل چنا، جرنیل نکالا، اس کا نام تھا حجاج ابن یوسف۔ اس نے خصوصاً اس کو ساتھ جو کام دیا اس کو کہ تو نے شیعہ کا اس ہستی پر خاتمہ کرنا ہے، کوئی شیعہ علی کے ماننے والا زندہ نہ رہے۔ اس حجاج کو اس نے یہ کام دیا جو اتنا ظالم تھا، اس کے ذمے اس نے یہ کام لگایا۔ اس حجاج نے اس کام کے لیے 2 ٹیمیں بنائیں، 2 گروپ تشکیل دیے۔ ایک گروپ جاتا، وہ جا کر پہلے مقبری کرتا، جہاں جہاں پر شیعہ موجود ہوتے، رہ رہے ہوتے، وہ یا شیعوں کے اندر جا کے شیعہ بن جاتے تھے اور مقبری کرتے تھے۔ پھر دوسرا گروپ آتا اور آ کر ان کو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ آسانی سے قتل نہیں تھے کرتے، اس نے مقابلہ رکھا ہوا تھا، جو زیادہ بے دردی دکھاتا اسے اتنا انعام ملتا تھا۔ لالچ کی خاطر یہ بے دردی سے قتل کرتے تھے۔ سنتے رہتے ہیں آپ واقعات کہ علی کے ماننے والوں کو، شیعہ کو زندہ دیوار کے اندر چن دیا جاتا تھا، زندہ گھوڑوں کے ساتھ گھسیٹتے تھے، ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک زندہ گھسیٹتے تھے، رحم نہیں دکھاتے، نہ کسی مرد پر، نہ کسی بچے پر، نہ کسی عورت پر، کسی پر بھی رحم نہیں کھاتے تھے۔ بہت ظلم کیا انہوں نے، اور تاریخ میں جتنا ظلم آل رسول پر ہوا اتنا ظلم خدا شاہد ہے کسی پر نہیں ہوا۔ اور سب سے زیادہ ظلم جو اولاد علی پر کیا گیا، اس میں علی کی بیٹیاں جن کو ہر بازار میں شامیوں نے پتھر مارے، اور جو ان کا حجاب تھا عباس، مردوں میں سب سے زیادہ دلیر حضرت عباس تھے، اور مسلمانوں نے سب سے زیادہ حضرت عباس کو مارا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مولا عباس کو مارنے سے پہلے زیادہ مارا یا مار کر زیادہ مارا۔ کربلا کے میدان میں جب بازو کٹ گئے، آنکھ میں تیر، پیشانی زخمی، عباس نے اپنا گھوڑا یزید کی فوج کی طرف کر دیا، درمیان میں آ گئے عباس، آواز دے کے کہتے ہیں آؤ، جس نے پتھر مارنا ہے مجھے مار لو، جس نے نیزہ مارنا ہے مجھے مار لو، جس نے تیر مارنا ہے مجھے مار لو، پر اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے۔ پھر جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے عباس کو پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے عباس کو تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے عباس کو نیزہ مارا۔ پھر مسلمانوں کا جی بھر گیا عباس کو مار کر۔ کیا اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کسی کو نہیں مارا؟ بہت مارا عزادار 9 لاکھ کی فوج نے عباس کو، مگر جس کے دل میں حسرت رہ گئی نا میں نے عباس کو نہیں مارا، پھر اس نے 1400 میل بی بی زینب کو مارا۔ کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے اور حکم دیا گیا کہ سروں کو جدا کر لیا جائے اور انہیں نیزوں پہ سوار کیا جائے، ہر لاش کا سر تن سے جدا کیا گیا، نیزوں پر ان کو سوار کیا گیا، لیکن ایک سر ایسا تھا جو نیزے کی نوک پہ نہیں تھا، جو گھوڑے کی گردن میں تھا۔ کیا یہ سر کربلا سے گھوڑے کی گردن میں چلا تھا؟ کربلا سے یہ سر تو نیزے کی نوک پہ چلا تھا، پھر گھوڑے کی گردن میں کیسے آیا؟ جب سید زادیوں کو اسیر کر کے سروں کو نیزوں پر سوار کر کے یہ شام کے بازار پہنچے تو شام کے لوگ جولیوں میں پھول بھر کے لائے تھے۔ شام کے بازار کی چھتوں پر پتھر مارنے والی عورتیں بیٹھی تھیں، وہ پتھر مار رہی تھیں، علی کی بیٹیوں کو بھی مارتی تھیں، علی کے بیٹوں کو بھی مارتی تھیں۔ جب بازار کا آخری حصہ رہ گیا تو ایک شامی عورت کہتی ہے مجھے وہ نہیں مل رہا جس کی شکل علی والی ہے۔ ساتھ والی عورت کہتی ہے کسے مارنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے حسین کا ساتھ تو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہتی ہے نہیں، وہ جو صفین میں لڑا تھا نا، جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں کربلا آئی تھی، وہ جو ام البنین کا لال ہے مجھے وہ نہیں مل رہا۔ کہتی ہے وہ دیکھ ہولی کے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے، کیا یہ سر کربلا سے گھوڑے کی گردن میں تھا؟ کربلا سے تو یہ سر نیزے کی نوک پہ چلا تھا، پھر گھوڑے کی گردن میں کیسے آیا؟ بس آخری جملہ سنیں، 9 بار عباس کا سر نیزے کی نوک پہ بلند ہوا، 9 بار غازی کا سر نیزے کی نوک سے بازار کی سخت زمین پر گرا، 9 بار کی وجوہات مقتل کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ آخری بار کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ آخری بار غازی کا سر نیزے کی نوک سے گرا کیسے اور گھوڑے کی گردن میں آیا کیسے؟ بس جب پہلا پتھر لگا نا علی اصغر کی ماں کی پیشانی میں اور ثانی زہرا بی بی زینب نے اپنی علی اصغر کی ماں کا زخمی ماتھا دیکھا تو علی کی بیٹی رکی نہیں،
पत्थरों की बारिश हो रही थी, पत्थरों की बरसात हो रही थी। अली की बेटी वहाँ चली, वहाँ आई जहाँ हुसैन बादशाह का सर नेज़े की नोक पर आंखें बंद किए हुए था। करीब आकर कहती है हुसैन कुरान कब पढ़ेगा? अब तो अली असगर की माँ का माथा भी जख्मी हो गया। बहन के कहने पे शब्बीर ने कुरान पढ़ना शुरू किया। हुसैन कुरान पढ़ते रहे। बहन भाई के लहजे से बड़ा प्यार करती थी। बहन भाई का कुरान सुनने लगी। शब्बीर कुरान पढ़ते रहे। हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते आयत से आयत को इशारा किया। बहन ने भाई के इशारे पर पलट के देखा तो शाम के बाजार की छत पर एक शामी औरत के हाथ में एक छोटा नहीं एक बड़ा पत्थर है। वो पत्थर बाजार में फेंकना चाहती है और उसका निशाना कोई और नहीं, हुसैन की 4 साल की बेटी थी। इधर शाम की बाजार की छत से उसने वो पत्थर छोड़ दिया। अल्लाह जाने कितनी तेजी से अली की बेटी चली। फिर वो पत्थर सकीना के सर में नहीं, फिर वो पत्थर लगा जनाब ज़ैनब के सर में। पत्थर का लगना था, बीबी ज़ैनब का सर जख्मी हुआ। अब गाजी ने नेज़े की नोक पर अपनी मुर्शिदजादी का जख्मी सर देखा। नामी बार गाजी का सर नेज़े की नोक से बाजार की जमीन पर गिरा। बोली ला इन करीब आया। इसने गाजी का सर ऐसे उठाया जैसे शिमर ने हुसैन का उठाया था। ये सर उठाकर वहां आया जहां इब्ने साद खड़ा था। कहता है देख, गाजी का सर नेज़े की नोक से फिर गिर गया। कहता है इसे फिर नेज़े की नोक पर सवार। कहता है लईन देख, अब गाजी के सर में नेज़े की जगह नहीं रही। कहता है फिर कोई ऐसा मंजर बना कि शाम के बाजार का माहौल बदल जाए। इस लईन ने गाजी का सर लिया, वहां आया जहां अली की 9 बेटियां एक रस्सी में कैद थी। अली की बेटियों के सामने आकर इसने एक रस्सी ली। अल्लाह जाने किस चीज के साथ इसने वो रस्सी गाजी के इस कान से इस कान तक गुजार दी। अली की बेटियां बाजार में तड़प गई, नाना अब तेरा दिन बच जाएगा। अल्लाह है।